الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ صف مدنی سورت ہے اور اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے سورہ صف کا نمبر 61 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے. اس سورت کی پہلی رکوع کے اندر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس سورت کا نام جو ہے سورہ صف ماخوذ ہے. یہ سورت مدینہ کے ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے کہ دین حق کو سارے ادیان کے اوپر غالب کرنا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں. اسی طرح دنیا میں فتح اور کامرانی تو فرمایا کہ اسلام کو حاصل ہو کر ہی رہے گی اور اس سے بڑھ کر کے عظیم سعادت مغفرت الہی اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوں گی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح دین اسلام کو لے کر کے دنیا میں نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ نجات بتانے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل جو ہے وہ محبوب ہے تو ہم اس کے اوپر اپنی جانیں نثار کر دیں گے. تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر کے یہ سورت سنائی. اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا کہ جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کا دعویٰ کیا ہے اسے وہ پورا نہ کر سکے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ ہی فرمایا کہ انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. اور پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر کے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ڈٹ کر کے
لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ صورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی تھی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پش ڈال دیا۔ اسی طرح یہ صورت یہ بھی بشارت سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان کے اوپر جو ہے غالب آ کر کے رہے گا، اور فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر لوگ اپنے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے، اگرچہ کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، لیکن یہ دین ان کے دعووں سے فرمایا کہ مٹ نہیں سکتا۔ آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دین اسلام جو ہے یہ غالب ہو کر کے رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی سے اس کو غلبہ دے رکھا ہے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا کے اوپر ضرور غالب آ کر کے رہے گا۔ اگلی آیات میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس کے اندر خسارے کا کوئی امکان نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی رضا کے لیے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، اور اس کا متوقع نفع جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت ہے، جنت میں داخلہ ہے، اللہ کی مدد ہے اور دنیا کفر پر غلبہ ہے۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت کے اندر تبدیل ہو جائے اور مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے کس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا، اور سورت کے اختتام پر بھی دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح اس سورت کی ابتدا اور انتہا میں پوری طرح جو ہے وہ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.